بھارتی ساختہ موبائل فون سمیت دیگر آلات پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق فیک ویب سائٹس، ایپل طرز کے پورٹل تک رسائی، حساس ڈیٹا چرایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ابھی لانچ ہو رہا ہے یو ایس میں، پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے چائنا، میڈ ان چائنا ہوتا تھا یہ چیزیں، اب میڈ ان انڈیا بھی وہاں پہ موجود ہوگا یو ایس میں، جو اس کے لانچ کے ٹائم پہ الگ اتھارٹی بنائی ہے۔ تو یہ 4 ٹوٹل وہ ہیں، اور اتھارٹی جو ہے جو پی ٹی اے کا اس وقت انٹرنیٹ ریگولیشن، کانٹینٹ ریگولیشن کا جو رول ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ اس اتھارٹی کو دیا جا رہا ہے۔ 70 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا چوتھا قافلہ آج پراچنار روانہ ہوگا۔ نقصان اٹھانے والے پر امن افراد میں معاوضے کی تقسیم کا سلسلہ بھی آج سے ہی شروع کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب خرچ کرے گا۔ پروگرام 10 سال کے لیے ہوگا۔ پاکستان میں ورلڈ بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پروگرام کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ پاکستانی صارفین کے لیے ہائی رسک، کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور تمام صوبائی سیکٹریز کو مراسلہ بھیج دیا۔ پاکستانی صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور میلویئر وائرس کی موجودگی، جبکہ پروڈکٹس کی تیاری میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ساتھ وائرس کی موجودگی کا خدشہ ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جس طریقے سے انڈیا موبائل مینوفیکچرنگ میں یا ٹیکنالوجی میں گرو کر رہا ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ ہمارے بھی ادھر ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے نا بندے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہنر ہے، لیکن ادھر ہماری گورنمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ہمارا پاکستان انڈیا کے مقابلے میں اس ٹائم 0 پہ کھڑا ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں۔ موبائل ہمارے ادھر کوئی بنتا ہی نہیں ہے، بس باہر سے پارٹس آتے ہیں، ادھر سے سمبلنگ ہوتی ہے، بس وہ جوڑتے ہیں، پیج لگاتے ہیں، ادھر مارکیٹوں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھی ٹیکنو ہے، انفنکس ہے، ویوو ہے، اوپو ہے۔ تو وہ ان کی تو مارکیٹ ویلیو بھی کیا ہے؟ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے 20,000 25,000 والا فون پاس ادھر تیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بڑی کمپنیز کی بات کریں یا پھر ایپل سٹور کی بات کریں، آپ کے خیال سے کیوں نہیں پاکستان میں آ رہا؟ دیکھیں یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، 6ٹھی بڑی آبادی ہے دنیا کی، یہ آپ مارکیٹ ہے، ہر سٹی میں اس طریقے سے رش ہے مارکیٹ میں، کیوں نہیں یہاں پہ ایپل سٹور آفیشیل آتا؟ ابھی دیکھیں، ابھی ایپل 15 پرو لانچ نہیں ہوا، میرے پاس 100 فون کی بکنگ ہے۔ 100 فون کی آپ کے پاس بکنگ ہے؟ لیکن میں ادھر لا نہیں سکتا، اگر میرے ادھر پاکستان میں بنے تو میں اس کو ایزیلی بیچوں، مجھے پرافٹ ہو۔ ایسے ہی ہے، ابھی مجھے دبئی سے منگانے پڑیں گے، وہ کچھ دوسرے طریقے سے آئیں گے، کچھ پکڑے جائیں گے، کچھ آئیں گے، پھر ہم اس ٹینشن میں منگاتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں آئی فون یوز ہوتا ہے، یعنی ابھی لانچ نہیں ہوا تو یہ بھائی ایک شاپ کیپر ہیں، ان کے پاس 100 فون کی بکنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بھائی سے بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں 300 فون تو میرے خبر میں ہے کہ بھائی جن کی بکنگ ہے، مطلب میں ان کے پاس نہیں ہے، اوورآل انہوں نے کہا کہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ یوزر ہیں، تو پھر بھی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کیا وجہ؟ ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان پہ، اس وجہ سے نہیں یہاں پہ کمپنیز آتی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بس دیکھیں نا، پہلے جب عمران خان تھا تو کمپنی ادھر آنی شروع ہو گئی تھی، ابھی جو ایم آئی ہے انہوں نے ادھر فون بنانا بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے اوپو کے پارٹس بھی آنے بند ہو گئے تھے، ویوو کے آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ وہ جو کمپنیاں وہ کہتی ہیں جی ادھر کوئی سمجھ نہیں لگتی، گورنمنٹ کبھی کوئی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، یہ اپنا کام ہی نہیں کرتے، ہم نے ادھر نہیں کام کرنا، بزنس نہیں کرنا۔ ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے نیبر سے، جس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی میں گرو کر رہے ہیں؟ بالکل جی سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ جس چیزوں کو پڑھ کے وہ آگے جا رہے ہیں، ہم قرآن پاک پہ پڑھیں اور اس پہ پورا عمل کریں تو ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم اگر قرآن پاک کو پراپر پڑھیں تو ٹیکنالوجی میں ان سے آگے جا، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں ہی ہے نا۔ ہم لوگ مسلمان کس چیز کے اگر ہم پڑھ ہی نہیں رہے؟ دنیا جو سی ٹیکنالوجی میں نان مسلم آگے جا رہے ہیں، اب جو بڑی بڑی ایجاد ہو رہی ہے وہ باہر سے نہیں ہو رہی، وہی ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آپ انڈیا میں آئی فون بن رہا ہے، ادھر ایپل سٹور کی اوپننگ ہوئی ہے، ادھر ایپل سٹور کی اوپننگ کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسے اوپننگ ہو تو ادھر کام نہ ہو، ادھر ایپل کا کوئی وارنٹی کلیم آفس ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی ہے، ادھر تو ایپل جو کھانے والا ایپل ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہے، ادھر آئی فون کی ہم ایک کیبل نہیں بنا سکے آج تک جو اوریجنل ہے۔ کیبل کی بات کر رہے ہیں، ایک بھائی یہ بتا رہے تھے جو پن ہے، جو اس میں سے مطلب سم وغیرہ نکالنا یا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، وہ پن نہیں پاکستان میں بنتی۔ دیکھیں ایسے ہی ہے، میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمارے ادھر اچھے حکمران ہمیں نصیب کر، اور ہم خود بھی اچھے ہو جائیں، جس سے ہمارے حکمران بھی اچھے آئیں، ہمارے ملک میں پاکستان پروموٹ ہو، ہمیں بھی پتا ہو کہ بھائی پاکستان میں بھی کوئی چیز بن رہی ہے اور ہم پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، ہمارے سیالکوٹ میں کچھ چیزیں بنتی ہیں، وہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سپورٹس کا سامان بنتا ہے۔ ایسے دیکھیں یہ کوئی بھی چیز ادھر بنے، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے کیا انجینئر نہیں ہے؟ باہر جا کے جتنے بھی مسلمان انجینئر کام کر رہے ہیں۔ نہیں مسلمان تو نہیں، وہ تو اوورآل ہی ہوتے ہیں، الحمدللہ سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ادھر بھی تو کام کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم خالی باتیں کرنے کے بجائے
ہے پریکٹیکلی کچھ کر سکیں. اور اگر انڈیا اتنا یونائٹیڈ ہو گیا ہے, انڈیا اتنا گرو کر گیا ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ وہاں تو مسلم بھی ہیں, نان مسلم بھی ہیں. دیکھیں میری ایج ہے 40 سال, ٹھیک ہے, میں نے اپنی ایج میں نا جو نتیجہ نکالا ہے نا وہ یہی ہے. دیکھیں ہمارے جتنے ادھر اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں ابھی چائنا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, اگر ادھر اچھی جابیں ملیں, ان کو ساری فیسلٹیز ملیں, ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے انجینئر ہیں ان کو موبائل کا گورنمنٹ ساتھ دے گی تو کام چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کے بغیر تو کوئی کام ادھر اگر کوئی ایجاد کرنے لگتا ہے تو اسے ویسے ہی غائب کر دیتے ہیں منظر عام سے. تو کیا ڈالے ہیں جس میں آپ اس کے ایک تو ڈیفینیشن انہوں نے نہیں بتائی کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے, کون ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ جو ہے 3 سال قید اس پہ ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آن لائن کانٹینٹ جو ہے, ان لافل آن لائن کانٹینٹ, اس کی ڈیفینیشن کو بھی زیادہ وسیع کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جی اگر آپ جوڈیشری یا آرمڈ فورسز یا پارلیمنٹری آفیشلز کے بارے میں آپ کاسٹ ایسپرشن, تو ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں یا کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ ان لافل آن لائن کانٹینٹ ہوگا. تو ظاہری بات ہے اس میں جو نظر آ رہا ہے نیت جو ہے حکومت کی وہ یہی ہے. پچھلے سال سے کچھ سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیکا کا قانون جو ہے غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, صحافیوں کو پر کیسز ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو پوسٹس ہیں, لوگ جو تنقید کرتے ہیں ریاست کے اوپر, ان کے خلاف اس قانون کو جو ہے میرے خیال سے ایک بدتر طریقے سے استعمال کیا جائے. میں ساما ذرا زاہد صاحب سے اس کے اوپر اوپینین لوں گا. زاہد, آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں بھی فواد چودھری خاص طور پہ پیش تھے, یہ پیکا کے اندر اس طرح کی ہی امینڈمنٹس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا, جب اختیار آتا ہے تو وہ کرنے کا. اور اس وقت کیا کوئی نارمل ٹائمز ہیں کہ ایک متنازع الیکشن کے سرور میں ایک متنازع اسمبلی, متنازع گورنمنٹ, متنازع عدلیہ, تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی؟ کیا اس چیز سے یہ رک جائے گا؟ اسامہ یہ بتائیے گا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی خوفناک قسم کی میڈیا اسٹیٹ آف افیئرس کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ دی ہے, ماہم مہر صاحبہ نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ارشد شریف کی شہادت سے یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت آزادی اظہار کا نظام ہے دنیا کے بڑے ہی کم ہی خطوں میں ملتا ہے. بالکل, دیکھیں ابھی ہماری بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں, جس طرح آپ نے حوالہ دیا ICCPR کا, تو اس کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ اظہار رائے کے سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں ہمارا آئین بھی اس کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ بین الاقوامی قوانین کو وائلیٹ کریں گے, اور خاص کر ایسے قانون میں جہاں آپ اس اتھارٹی کو پوری طاقت دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دے جب وہ آپ کی سینسرشپ کی ریکویسٹ کو نہ کمپلائی کرے, تو اس طرح کے اس میں تو پھر ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف چلے جائیں گے. آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کی طرف سے ہمیں GSP+ کا سٹیٹس ملا ہوا ہے, اور وہ ہیومن رائٹس پرفارمنس سے لنکڈ ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے قوانین پاس کریں گے تو پھر شاید آپ کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے ٹیرف آپ کو جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا ویور ملتا ہے وہ بھی چلا جائے. تو میرے خیال سے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی حقوق ہیں نوجوانوں کے, تو آپ کی 65% پاپولیشن نوجوان لوگ ہیں. کیا وہ انٹرنیٹ کے اس طرح کے قدغنوں کے سرکمنٹ نہیں کریں گے؟ وہ بہت سارے طریقے نکال دیں گے, لیکن وہ سیاسی طور پہ ایسی پارٹی کو کبھی دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے جو ان کی بنیادی حقوق کو چھینتے ہیں اور انٹرنیٹ کی سروسز کو اتنی زیادہ سلو کر دی ہے کہ پاکستان سے پچھلے سال دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے باہر گئے ہیں, جو کہ 16 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں. تو میرے خیال سے حکومت کو یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے قوانین بناتے رہیں اور ایک ہی دن میں ان کو پاس کر دیں وداؤٹ کنسلٹیشن.